کیا مسئلہ, کہاں غلط ہو گئے ہم اپنے معاشرے میں؟ کیا پرابلم ہے؟ یہ مسوجنی, یہ پیٹریاکی, یہ بدتمیزی, یہ کس کا قصور ہے؟ کیا ماں کا قصور ہے؟ عورتوں کا قصور ہے؟ بڑی کلیشے سا میرا شاید جواب لگے گا, لیکن جواب سچ ہے, یہی ہے. دو وجوہات ہیں ہمارے ملک میں معاملات کے اتنے خراب ہونے کی میرے نزدیک. ایک پاورٹی, دوسری جہالت. علم کی کمی اور بیسک سروائیول نیڈز کی کمی انسان کو جانور سے بدتر کر دیتی ہے, یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے ہماری. ہم کبھی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائے کہ دراصل تعلیم کیا ہے اور انسان کے ذہن کے ساتھ کیا کرتی ہے. ان دو بیسک باتوں کے بعد تیسری بات یہ ہے, میرا سوال ہے ہماری ماؤں سے کہ وہ کیا کر رہی ہیں. وہ یہ جوان کر رہی ہیں. ہماری مائیں بالکل بھی فری آف بلیم نہیں ہیں. تو یہ جو پچھلے سال عورت مارچ ہوئی اور جب یہ پلے کارڈز ہوئے سارے اور یہ آئے منظر عام پر, تو 2-3 کچھ باتیں ایسی تھیں, لو بیٹھ کے صحیح سے, یا کھانا خود گرم کر لو, جس پہ بہت ساری خواتین ہیں انکلوڈنگ می, میں جھوٹ نہیں بولوں گی, کہا یار یہ بات کہیں اور جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ میں ابھی آ رہی ہوں اسی پہ کہ میں تو بات کہیں اور جا رہی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا, ہمارے مسئلے بھی اور ہیں. ہمارے مسئلے یہ ہیں کہ تعلیم نہیں حاصل کرنے دے رہے, آپ گھر سے باہر نکل کے نوکری نہیں کرنے دے رہے. ابھی ہمارا بیٹھنا مسئلہ نہیں ہے. فار ایگزامپل یہ میرا ریئیکشن تھا اس پہ, میں نے بھی سامنے ایک ٹیکسٹ پڑھا, اس پہ ریئیکٹ کیا. میں نے پچھلے پورے سال اس بارے میں سوچا. پھر میری زندگی میں چڑیلز جیسا پروجیکٹ آ گیا عاصم عباسی کا, جس نے جو عجیب سی ٹائمنگ تھی, جس نے شاید میری مزید آنکھیں کھولی, کیونکہ وہ پاکستان میں عورتوں, مختلف طبقات کی عورتوں اور مختلف طریقے طرح تعلیم کی عورتوں کو اسٹڈی کرتا ہے. وہ اسکرپٹ ڈیٹیل میں چڑیلز کہ جو عورت بات کرے گی وہ بنیادی طور پہ چڑیل ہے. یہ ہے اس کا. عورت نے اونچی آواز میں بول دیا تو پاگل ہے. جب میں نے اس بارے میں بہت زیادہ سوچا عفت, تو میں اس کنکلوژن پہ پہنچی کہ میرا ریئیکشن بھی اس لیے تھا کیونکہ مجھے بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بات زبان روک کے کی جاتی ہے. ہم لحاظ کرتے ہیں, ہم نئی پیریڈز ڈسکس کرتے ہیں مردوں کے سامنے. ہم یہ ہماری کچھ ریزنگ تربیت, جس طرح ہم ریز ہوئے میں. اب یہاں پر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے, آپ کا ایک سرٹن طریقہ, ایک معاشرے کا ایک چلنے کا, یہاں گفتگو کا ایک طریقہ ہے, یہاں ہر چیز کا ایک طریقہ ہے, اگریڈ. تو چوری پہ ہاتھ آپ کسی کے نہیں کاٹ سکتے اگر اس ریاست میں کوئی بھوکا سوتا ہے. اگر ریاست میں کوئی بھوکا نہیں سو رہا تو کاٹ سکتے ہیں آپ ہاتھ, لیکن اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو پھر بھوکا کیسے سو رہا ہے, پھر وہ چوری کرے گا. ریاست کی رسپانسبلٹی. تو میں نے سوچا ایک ایسا معاشرہ جہاں عورت ویسے ہی باہر نکلتی ہے دوپٹہ شلوار قمیض پہن کے, تو وہ بار بار یہ سوچ رہی ہوتی ہے مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. وہاں پر ہزاروں عورتیں سڑک پہ نکل آئیں اور انہوں نے پیڈز چپکا دیے پلے کارڈز پہ. انہوں نے کہا میں تمہاری عزت نہیں ہوں, میں عورت ہوں. اتنی بڑی میرے کندھوں سے رسپانسبلٹی ہٹا دو. انہوں نے کہا میری جسم میری مرضی. انہوں نے بہت ساری اور باتیں کی. انہوں نے کہا کھانا خود گرم کر لو. تو میں نے سوچا یاسرا رضوی, تمہارے ماں باپ نے تمہارا ہمیشہ ساتھ دیا, تم امریکہ پڑھی ہوئی ہو, تم انگلینڈ پڑھی ہوئی ہو, تم نے اپنی مرضی سے شادی کی نہیں کی, تم نے اپنی مرضی سے ایکٹنگ کی نہیں کی, تم جہاں جانا چاہتی ہو اپنی مرضی سے جاتی ہو, کھانا پکاتی ہو نہیں پکاتی, تمہیں حق کیا ہے ان پہ بولنے کا؟ تم کون ہو کامنٹ کرنے والی ان کی تکلیف پہ؟ کیونکہ اگر وہ نکل کر آئی ہیں ایسے ملک پہ اور اس زبان پہ اتر آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے انہیں بڑی ڈاڈی لگی ہے. جا کے آپ کو پتہ ہے ایک بھائی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا تھا گرم روٹی نہ ملنے پہ. دیر یو گو. تو وہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے نا, تو اس لیے میں تو کہوں گی کہ یار یہ نہ لکھتے تو اچھا تھا. اس میں کیا پرابلم؟ ساری زندگی بچی بڑی ہوتی ہے, ایسے نہ بیٹھو, ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو, یہ نہ کرو. مجھے تو کسی نے نہیں کہا آج تک زندگی میں کتنی زور سے نہیں ہنستے, اور میرا گیمبو والا کیا کہا ہے. تو میں نے سوچا کہ مجھے کبھی کسی نے اگر یہ کہا ہوتا اور روکا ہوتا تو مجھے کیسا لگتا. مجھے کہا نہیں ہے نا, تو مجھے کیسے تکلیف پتہ چلے گی؟ تو میں کون ہوتی ہوں عورت مارچ کی عورتوں کو کچھ بھی کہنے والی؟ کیونکہ اگر وہ نکلی ہیں اور اگر ان کو تپ چڑھی ہوئی ہے تو ہم نے کچھ بہت آف کر دیا ہے ان کے ساتھ. اب اس کو ایڈمٹ کریں.
اور اگر وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ہاں یہ تو بڑی لبرل دکھنے والی عورتیں ہیں, ان کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے, تو وہ ان کے لیے کھڑی نہیں ہے جن کو آپ گھر سے کریانے کی دکان پہ نہیں جانے دیتے. ایگزیکٹلی, ان کے لیے کھڑی ہوئی ہیں وہ. اور میرے گھر میں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں چیخ چیخ کے پاگل ہو گئی ہوں. کس لیے؟ دیر یو گو. کیونکہ وہ ان کو تو کریانے گیا نا, کونے کی ہٹی پہ جانے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ کیا بیچاری آئیں گی عورت مارچ پہ. اور پتہ ہے لیکن مسئلہ کیا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ اقدار ہی کہیں گے ان کو, اچھی بھی ہیں کہیں بری بھی ہیں, ایسے رچ بس گئی ہیں کہ جن عورتوں کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں نا, وہ عورتیں بھی آپ کو برا سمجھ رہی ہیں. بھئی پیٹریارکی کی داڑھی عورت کے اندر زیادہ بڑی ہے. ان کو تو پیٹریارکی کا مطلب ہی نہیں سمجھ, پدر سری نظام کا مطلب ہی نہیں پتا. سمجھا کے مر گئے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے کھلی آزادی چاہیے. ہاں, اپنے جسم پہ مجھے میرا اختیار چاہیے, کسی اور کا اختیار نہیں. اور یہ سچ ہے, یہ تو ایک انسان کی بنیادی کامن رائٹ ہے یار. شخصی آزادی کی بنیادی کچھ چیزیں ہیں, 2-4, جس میں سے اپنے جسم پہ, اپنے ذہن پہ, اپنی تعلیم, اپنی شادی, اپنے ڈیسیژنز پہ میرا اختیار کیوں نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز میرے خیال میں شاید مرد نہیں سمجھتے پاکستان کے اس بات کو. یہ جو چاہ رہے ہیں نا, جو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے چلتا رہے, یہ چل بھی جاتا اگر آپ نے تھوڑی کائنڈنس برتی ہوتی. اگر آپ کو عورت کو اپنے بس میں رکھنا تھا نا, تو وہ رہ جاتی ہے آپ کے بس میں, اگر آپ کو یہ سسٹم چلانا تھا. لیکن آپ نے اس کو بس میں رکھنے کے ساتھ جو اس پہ ظلم کر دیا نا, یہ بڑی بے وقوفی تھی. اس نے آپے سے باہر کر دیا ان کو, کیونکہ ظلم ایک حد سے جب بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ عورت مارچ بن جاتا ہے. اور عورت مارچ ہمیشہ ہوتا رہے گا, اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے عورت مارچ اب فزیکلی نہیں ہو رہا صرف, it's all over social media, it's being done through posts, it's being done through private events. Because it's the need of the hour. اور میں اور تم آج بیٹھ کے میں نہیں پوچھ رہی تم سے کہ تمہارا بچپن کیسا گزرا تھا, تم نے کیا, تمہیں پسند ہے. میں تم سے یہ باتیں کر رہی ہوں کیونکہ ان باتوں کی ضرورت ہے. اور میرا بچپن جو ہے نا, سچی جو بات ہے, میں کیسا بڑا کیا تھا تمہارے ماں باپ نے تمہیں, تم ایسی کیوں نکلی؟ میرے گھر میں اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی نا, سیاست, حالات, واقعات, ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. میرے بھائی کو شاعری کا, پروز کا بہت شوق تھا, تو ہم رات میں اسلام آباد سے ہوں نا میں, رات کو آپ کو پتا ہے ہیٹر لگ جاتا ہے کھانے کے بعد, اور پھر چائے شائے کا میرے گھر میں بڑا رواج تھا, تو ہم 4-5 بیٹھتے تھے. تم کریڈٹ کس سے دو گی, اپنی ماں کو یا اپنے فادر کو؟ دونوں کو. both my parents are activists. Wow. Basically I'm a daughter of 2 activists. اچھا. جنہوں نے اپنی ساری جوانی through journalism, through politics, through city politics, through grassroots politics, through grassroots sports, grassroots welfare, sewing centers, اس کے through اپنی ایکٹیویزم کی ہے ساری زندگی. تم نے ایک سب سے, میں جس چیز کے لیے تمہیں ایڈمائر کرتی ہوں اینڈ آئی لو یو فار اٹ, تم نے اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کی, اور تم نے جو کرٹیسزم فیس کیا, اور جو تم نے جواب دیے ہیں, ہیٹس آف ٹو یو. I don't know. پتہ ہے مزیدار بات کیا ہے, اب یہ بھی کچھ آپس کسی بات ہے. میری اور میرے شوہر کی بہت اچھی دوستی, وہ آیا بھی ہے میرے ساتھ, I love him. یہ مجھ سے, وہ میرا بہت قریبی دوست ہے. ہم دونوں زندگی کے کیسے مقام پہ ملے جب یہ نیا ایبٹ آباد سے آیا تھا. اس کی بہن میری سہیلی ہے جنان حسین, فائن ایکٹر, فائن آرٹسٹ, تو ہم ساتھ والے گھروں میں ہی رہتے تھے, تو وہیں ہماری دونوں کی ملاقات ہوئی. خاموش طبع بالکل, اور میں بہت موٹی تھی, یہ باڈی بلڈر تھا, تو یہ اس کو وزن کم کرنے میں نے ابھی باڈی شیمنگ پہ بھی بات کرنی. تو ہم دونوں نے اس طرح ہماری دوستی سی ہوئی. اس کے بعد زندگی میں بہت سارے میری زندگی میں ایک دم بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے, جس میں میرے ساتھ تھا. تو میرا اور ہادی کی شادی کا فیصلہ بنیادی طور پہ اس لیے ہے کہ اور کس سے شادی کریں گے ہم, اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے جیسے انسان کے لیے محبت سے زیادہ لانگ لاسٹنگ دوستی ہے. دوستی کے بغیر ریلیشن شپ چل ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک عقل مندانہ فیصلہ میرے پارٹ پہ یہ تھا کہ میں نے دوستی کو ترجیح دی شادی کے فیصلے میں, اور اس نے میرا ساتھ دیا. ایکچولی
میرے لیے وہ جواب دینے اس لیے بہت آسان تھے کیونکہ تھوڑا ریورس ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ خوف لگے ہوئے ہوں گے کہ ہائے تے نس جاوے گا. ہاں تے اے نہیں جی سٹوری انہوں خوف ہے کدی بھی نس سکتی ہے.